لیکن میری بات سنو، میں ثابت کرتا ہوں سیدہ کائنات کا مقام صدیق اکبر سے بھی اونچا ہے۔ پھر اس خطائے اجتہادی کی وہاں پر تعویل بنتی نہیں ہے، وضاحت بنتی نہیں ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واہل بیتہ واصحابہ اجمعین۔ سامعین محتشم، جس طرح آپ جانتے ہیں کہ صاحبزادہ حسان حسیب الرحمن صاحب نے پچھلے دنوں عقیدہ اہل سنت کی وضاحت کرتے ہوئے یہ بات کی کہ میرا وہی عقیدہ ہے جو اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمہ اللہ تعالیٰ کا عقیدہ، مجدد الفسانی کا عقیدہ اور میرے جد امجد کا عقیدہ ہے۔ اب اس پر بار بار یہ سوال پوچھا جا رہا ہے، ایک تو یہ کہ جی مجدد الفسانی کا کہاں یہ عقیدہ ہے، اور وہ رافضی نما جو طاہر منہاجی کے ماننے والے ہیں، منہاج القرآن سے جن کا تعلق ہے، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی، اور ایک کال ریکارڈنگ بھی ہے، وہ انشاءاللہ ہم آگے آپ کے سامنے لائیں گے کہ جی مجدد پاک نے تو یہ نہیں لکھا۔ تو انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ اس حوالے سے اور غوث پاک رحمہ اللہ تعالیٰ نے جو لکھا اور اعلیٰ حضرت نے جو لکھا، میں مختصر سے ٹائم میں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ اور پھر وہ ایک کلپ سینڈ کیا جا رہا ہے ان کا کہ جو پہلے تھا، کہ جو انہوں نے کہا کہ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا افضل ہیں۔ تو میں اس پر جو ہے وہ صرف مختصر سی یہی بات کہوں گا کہ وہ پہلے کا کلپ تھا۔ اب جب بعد میں انہوں نے مجمع کے اندر جو ہے، اور پھر کلپ بھی بہت زیادہ وائرل ہوا، جب اقرار کیا ہے اور پھر یہ کہا کہ میرا وہی عقیدہ جو مجدد الفسانی کا عقیدہ ہے۔ صدیق اکبر کی افضلیت پہ تھا، اس کا منکر اعلیٰ حضرت کے نزدیک، حضرت مجدد الفسانی کے نزدیک، میرے جد امجد حضرت خواجہ عبد الکریم کے نزدیک افضلیت صدیق اکبر کا رائی برابر بھی منکر رافضی ہے، سنی نہیں ہے۔ دوسرا تھا حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے احترام کے متعلق، اس پر ہمارا وہی موقف ہے، اور ہمارا اگر ہم اہل سنت پہ رہنا چاہتے ہیں تو یہی موقف ہونا چاہیے جو اعلیٰ حضرت کا موقف ہے۔ کہ اہل بیت کی بات آئے تو وہ قرآن کے پاروں کی طرح معتبر ہے، سمجھ آئی؟ اور حضرت معاویہ سمیت ایک بھی صحابی کا منکر جہنمی کتوں میں سے کتا ہے۔ تو مجدد پاک نے صحابہ کے بارے میں کہاں تک لکھا، میں انشاءاللہ وہ تو آپ کے سامنے جو جہاں پر انہوں نے حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اجماع قطعی کا حوالہ دیا، وہ انشاءاللہ میں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ لیکن اس سے پہلے میں بالخصوص یہ ناظرین سے گزارش کروں گا کہ اس کلپ کو زیادہ سے زیادہ شیئر بھی کریں، تاکہ جو مسئلہ معصومیت کے اندر لفظ خطا اجتہادی بولا گیا تھا، اس کا بھی، یعنی اس کے اندر جنہوں نے گستاخی کے فتوے دیے، اس کا بھی رد ہے اس کے اندر جو مجدد پاک نے لکھا۔ اور جو انہوں نے کہا کہ میرا وہی عقیدہ جو مجدد الفسانی کا عقیدہ ہے، تو مجدد پاک کیا لکھتے ہیں صحابہ کے بارے میں، آئیے میں آپ کے سامنے یہ رکھتا ہوں کہ مجدد پاک نے اپنی جو ہے وہ ان مکتوبات شریف کے اندر کس حوالے سے جو ہے وہ اپنے عقیدے کا ذکر کیا، اور مجدد پاک نے یہاں تک لکھا۔ یہ صفحہ نمبر 123 ہے، اور اس کا جو ہے وہ مکتوب نمبر 120 ہے، اور جلد اس کی جو ہے وہ جلد نمبر اول ہے۔ اس کے اندر اب امام جو ہے مجدد الفسانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے کس قدر صحابہ کی شان کو یہاں پر بیان کیا ہے، جو ہے وہ سننے والے ذرا غور سے سنیں اور اسے آگے شیئر بھی کریں کہ مجدد پاک لکھتے ہیں۔ اب دیکھیے صحابہ کی شان کو بیان کر کے آپ لکھتے ہیں کہ وَإِن كَانَ وَيْسًا قَرَنِيًّا او عمراً مروانیًا، یعنی حضرت سیدنا اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت سیدنا عمر بن عبد العزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں مع بلوغہما نہایت الدرجات ووصولہما غایت الکمالات، جب وہ اپنے کمالات کے عروج پر پہنچے، یعنی اپنے جو ہے ان کو جو مقام اور فضیلت ملی، جب وہ اس مرتبے پر پہنچے تو پھر کیا ہے، کہتے ہیں کہ سوا صحبہ، سرکار کی صحبت کے علاوہ، یعنی سرکار سے ان کو، چونکہ وہ صحابی تو نہیں، حضرت اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خیر التابعین میں سے، عمر بن عبد العزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کو عمر ثانی بھی کہا جاتا ہے، تو کہتے ہیں فلا جرم صار خطاء معاویۃ خیرا من ثوابہما ببرکۃ الصحبہ۔ اس قدر مجدد الفسانی نے صحابہ کی شان بیان کی ہے، کہا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خطا ان دونوں کے ثواب سے بھی بہتر ہے۔ ثواب، اب کوئی معنی اس کا جس طرح مرضی کر لے، ان کے ثواب سے بھی بہتر
جو ہے وہ حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ثواب یعنی نیکیاں، اور دوسری طرف حضرت جو ہیں وہ عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان دونوں شخصیات کے جو ثواب ہیں ان سے بہتر کیا ہے؟ واضح طور پہ لکھا مجدد پاک نے، آپ نے لکھا کہ جو ہے وہ فلا جرم، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ سارا خطا معاویہ خیر من ثوابہما ببرکات الصحبہ، حضرت امیر معاویہ کو چونکہ صحبت تھی، صحبت سرکار کی صحبت حاصل تھی، آپ صحابی تھے، تو آپ کے تو ادھر ثواب ہوں عمر بن عبدالعزیز اور اویس کرنی رضی اللہ، چھوٹی ہستیاں نہیں ہیں، تو کہا ان کے ثواب ہوں، دوسری طرف حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خطا ہو تو وہ خطا اجتہادی۔ اب یہاں پر بھی لفظ مطلق خطا بولا گیا، وہ مناج جی اور دوسرے حضرات وہ ماتم کرنے والے کہ دیکھو پہلے، وہ قریشی بھی کہ دیکھو جی پہلے تو بولا گیا تھا مطلق لفظ خطا بول دیا گیا، بعد میں یہ کیا وہ کیا، اب یہاں پر بھی مطلق لفظ سارا خطا معاویہ یہ لفظ بول کے پھر آگے کہتے ہیں وَسَحْوُ عَمْرِ بْنِ الْعَاصِ أَفْضَلَ مِنْ سَحْوِهِمَا، کہتے ہیں کہ عمر بن عاص کا صحو وہ ادھر جو ہے حضرت عمر بن عبدالعزیز اور اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں کے صحو سے بہتر ہے۔ اب ترجمہ کرنے والے ان لفظوں کا ترجمہ میں اس لیے نہیں، جو لفظ لکھے ہوئے ہیں وہ میں پڑھ رہا ہوں کہ بعد میں پھر یہ کہیں گے جی نہیں یہ ترجمہ یہ نہیں یہ بنتا تھا، تو میں کہتا ہوں آپ خود ترجمہ کریں کہ کیا ترجمہ بنتا ہے اس کا، اور پھر عوام کو بتائیں، اور یہ عقیدہ واضح کریں۔ اگر آپ کہتے ہیں جی نقش بندی جتنے پیر ہیں وہ یہ عقیدہ پڑھ کے سنائیں لوگوں کو، کیوں نہیں پڑھ کے سناتے؟ یہ سنائیں لوگوں کو عقیدہ کہ یہ کیا لکھا ہوا ہے۔ اب وہ بھکی شریف کے جو سارے سادات ہیں وہ کہاں نقش بندی سلسلے سے مرید ہیں، تو نقش بندیہ سلسلے کے اندر جو ایک ریڑھ کی ہڈی سمجھے جاتے ہیں وہ مجدد الفیسانی ہیں، اور اہل سنت میں بھی ان کا مقام مجدد الفیسانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، جن کا لقب یہ ہو شیخ احمد سرہندی رحمہ اللہ تعالیٰ، تو وہ تو یہ عقیدہ بیان کر رہے ہیں، اور آج آپ جو ہے وہ پتہ نہیں کس عقیدے پہ جو ہے وہ جا چکے ہیں۔ اب مجدد پاک نے باقاعدہ جو ہے دیکھیے کس قدر صحبت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں لکھا، اور یہ صفحہ نمبر 33 اور صفحہ نمبر 34 پر در معرفت میں جو ہے وہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت کا ذکر کیا، اور باقاعدہ لکھا کہ و اجماع آوردن صحابہ برآں کے بزرگ ترین ایشاں ابو بکر صدیق است، صحابہ کا اس بات پہ اجماع کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے افضل ہیں، یہ لکھا ہے مجدد الفیسانی نے۔ پھر امام شافعی کا قول لکھا کہ امام شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کہتے ہیں دانا تنی مردم است، کہ جو بہت زیادہ علم میں آگے تھے حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، تو کہتے ہیں کہ انہوں نے جب احوال صحابہ بیان کیے تو انہوں نے بھی یہ کہا کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آسمان کے نیچے ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے افضل کوئی نہیں، اور اس چیز کو باقاعدہ 33 نمبر 34 نمبر صفحہ پر مجدد پاک نے ذکر کیا۔ اب جہاں تک رہی بات اعلیٰ حضرت کی، تو اعلیٰ حضرت رحمہ اللہ تعالیٰ نے، اس سے پہلے میں یہ غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی کتاب اصول الدین سے بھی آپ کو دکھا دیتا ہوں کہ غوث پاک رحمہ اللہ تعالیٰ نے کیا لکھا افضلیت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں۔ یہ اصول الدین ہے، اس کا صفحہ نمبر جو ہے وہ 239 جو 49 50 51 اور 52، اس پر جو ہے وہ فضیلت ذکر کی گئی ہے اور بالترتیب ذکر کیا گیا۔ وَيَعْتَقِدُ أَهْلُ السُّنَّةِ أَنَّ أُمَّةَ نَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ صلی اللہ نبینا محمد وَيَعْتَقِدُ أَهْلُ السُّنَّةِ أَنَّ أُمَّةَ نَبِيِّنَا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خیر الامم اجمعین، کہا کہ سرکار کی امت تمام امتوں میں سے افضل، پھر بالترتیب جو ہیں وہ فضیلتوں کا ذکر کیا کہ بیت الرضوان والے، پھر بدر والے، اور اسی طرح ذکر کرتے کرتے پھر جو ہے وہ آخر میں ذکر کیا کہ وَأَفْضَلُهُمُ الْعَشْرَةُ الَّذِي شَهِدَ لَهُمُ النَّبِيُّ صلی اللہ علیہ وسلم بِالْجَنَّةِ، جن کو سرکار نے جنت کی بشارت دی، وَهُمْ ابو بکر وعمر وعثمان وعلی، اور آگے سارے رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین ذکر کیا۔ پھر کہا وَأَفْضَلُ هَؤُلَاءِ الْعَشْرَةِ الْأَبْرَارِ الْخُلَفَاءُ الرَّاشِدُونَ، کہا کہ ان میں خلفاء راشدین جو ہیں وہ سب سے پہلے ہیں، جو ہے وہ یعنی 4 جو ہیں وہ سب سے زیادہ فضیلت والے، اور پھر آگے جا کے لکھا وَأَفْضَلُ الْأَرْبَعَ، 4 میں سے کون افضل ہے؟ کہتے ہیں ابو بکر، پھر کہا ثم عمر، اب ثم کس کے لیے آتا ہے یہ ذرا آپ خود وضاحت کریں کہ ثم کس کے لیے؟ ابو بکر ثم عمر ثم عثمان ثم علی رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین،
सुम्मा के लफ्ज़ से ज़िक्र किया। पहले अबू बकर सिद्दीक़ है, फिर हज़रत उमर है, फिर हज़रत उस्मान और फिर हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हैं। ये उसूलुद्दीन के अंदर गौस आज़म रहिमहुल्लाह ताला ने लिखा। अब फतावा रज़विया शरीफ की जिल्द नंबर 28 के अंदर मैं मुख्तसर सी जो है वो ये आपके सामने इसका ज़िक्र कर रहा हूँ। ये जिल्द नंबर 28 है, सफ़ा नंबर इसका 420 है। इसके ऊपर एक बंदे ने सवाल किया कि कोई बंदा कहता है कि जिसका अक़ीदा ये हो कि गौस से के हुज़ूर पुरनूर सैयदुना गौस आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हज़रत जनाब अफ़दलुल औलिया सैयदुना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से अफजल हैं या उनके हमसन है, कोई बंदा ये कहता है तो कहा कि गुमराह बदमज़हब है। सुबहान अल्लाह, अहले सुन्नत का इजमा है कि हुज़ूर सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हज़रत इमाम औलिया मरजउल उरफ़ा अमीरुल मोमिनीन मौलल मुस्लिमीन सैयदुना मौला अली करमल्लाहु ताला वजहहु से भी अकरम अफजल व अतम व अकमल हैं। जो इसका ख़िलाफ़ करे उसे बिदती शीई राफ़दी मानते हैं। कहा जो इसका ख़िलाफ़ करता है उसका तो अहले सुन्नत व जमात से ताल्लुक़ ही कोई नहीं, वो तो बिदती है, वो तो शीई है, वो राफ़ज़ी। ये ज़िक्र किया और कहा अहले सुन्नत का इस बात पे इजमा आला हज़रत फ़ाज़िल बरेलवी रहिमहुल्लाह ताला ने। तो इस वजह से ये सारी चीज़ें तो हमारे लिटरेचर के अंदर मौजूद हैं। सिर्फ़ ये हस्तियाँ नहीं बल्कि आप अल अक़ीदतु तहाविया उठाएँ, आप शरुल मक़ासिद उठाएँ, आप शरुल मवाक़िफ़ उठाएँ, अहले सुन्नत की बड़ी अक़ीदे की किताबें उठाएँ, जिसके अंदर ये सारी जो हैं वो अबहास मौजूद हैं। और बहस करके अहले तशय्युअ का रद्द करके, रवाफ़िज़ का रद्द करके उन्होंने इस चीज़ को साबित किया कि अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु वो तो सबसे अफजल। और गौस आज़म रहिमहुल्लाह ताला ने उसूलुद्दीन के अंदर तो पूरा इनका पोस्टमार्टम किया हुआ है। अगर तौफ़ीक मिले तो ये गौस आज़म की किताब पढ़ के भी सुनाए तो अल्लाह तबारक व तआला हम सब का हामी नासिर हो, हमें अपने अकाबिरीन के नक्श कदम पर चलने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग़। मैं गुंचा हूं जो खिल जाए नसीम हर में काबा से, मुझे ईवान शाही में चटक जाना नहीं आता। गुजर औकात कर लेंगे किसी भी पेड़ के नीचे, मुझे गुस्ताख बंगले में फटक जाना नहीं आता।